دجال کو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے قید کیا تھا، اور حدیث پاک کے مطابق یہ ایسٹ کی سائیڈ موجود ہے۔ دجال کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالحبیب اتاری ہے، اور ایک بار پھر ویب سیریز قیامت کی نشانیاں لے کر حاضر ہیں۔ اور آج جو ٹاپک ہے وہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ جو وانٹڈ ٹاپک تھا، جس کے لیے سب سے زیادہ ہمیں میسیجز ریسیو ہوئے کہ یہ بتائیے کہ دجال کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں، دجال قیامت سے پہلے کب آئے گا، وہ دکھتا کیسا ہوگا، اور اس کے معاملات کیا ہوں گے۔ تو آج وہی ٹاپک ہے جس کا کہا جائے کہ آپ کو انتظار ہے، اور واقعی بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں ہیں دجال کے بارے میں۔ تو آج انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی وہ ہے دجال کا ظہور ہونا، دجال کا آنا۔ دجال کون ہے، دکھتا کیسا ہے کہاں، اور وہ آ کر کیا کچھ کرے گا۔ بہت کچھ آج آپ کو بتانا ہے۔ نہایت توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور آپ ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا ہمارے دعوت اسلامی یوٹیوب کے۔ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ ناظرین، بات کو آگے لیے چلتے ہیں۔ یاد رہے کہ قیامت کی بڑی علامت میں سے دوسری علامت دجال کا نکلنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں، اس کا حلیہ، اس کے آنے سے پہلے اور بعد کے جو حالات ہوں گے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ بڑی دلچسپ آج کی ایپیسوڈ ہے، عبرت ناک بھی ہے اور اوتھنٹک معلومات بھی ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اللہ کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ ترجمہ یعنی اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات تقسیم کرنے میں تم پر اعتراض کرتا ہے، تو اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے کچھ نہ دیا جائے تو اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ کس واقعے کی بات ہو رہی ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت ذوالخویصرہ تمیمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس شخص کا نام خرقوس بن زبیر ہے، اور یہ شخص خارجیوں کا بانی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ذوالخویصرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ عدل کیجئے۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تجھے خرابی ہو، میں عدل نہ کروں گا تو عدل کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن مار دوں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے اور بھی ہمراہی ہے کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر دیکھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے نہ اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ پیارے ویورز، یہ اس گستاخ کی، اس بدبخت کی گستاخی ہی دراصل اس بدترین فتنے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی جس نے بعد میں امت مسلمہ میں زبردست انتشار پیدا کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کو چیلنج کرنے والے، یعنی اتھارٹی آف اسلامک ریاست کو چیلنج کرنے والے باغی گروہ در حقیقت اسی کے فالوورز تھے۔ جنگ صفین کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون خرابے سے بچنے کے لیے تحکیم یعنی ثالثی آربیٹریشن کے راستے کو اپنایا کہ چلیں کوئی بیچ میں فیصلہ کر لیا جائے، تو پہلے تو خوارج نے اس کی حمایت کی، مگر جب یہ فیصلہ کر لیا گیا تو یہ خوارج اس کو رد کرتے ہوئے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لشکر سے بھی نکل گئے۔ آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر کہنے لگے، اور اپنا ایک باغی گروہ تیار کر کے جہاد کے نام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امت مسلمہ کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور عراق کے ایک علاقے کو اپنا مرکز بنا لیا۔ نفرت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر کو بھی چھوڑ دیا۔
اور جنگلوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں گھات لگا کر بیٹھ گئے، جہاں وہ اپنے مخالفین کو پکڑ کر ظلم و ستم کا نشانہ بناتے اور انہیں قتل کر دیتے۔ ان کی سرکشی بڑی تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے صحابہ کرام کا لشکر لیا اور ان خوارج کے خلاف جنگ کی اور انہیں شکست دے دی۔ جب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لشکر نے خوارج کو ختم کر دیا تو آپ نے فرمایا اس نشانی والے آدمی کو بھی تلاش کرو۔ ایک نشانی بتائی آپ نے، لوگ ڈھونڈنے لگے مگر وہ نہ ملا۔ آپ نے پھر فرمایا اس کو پھر جا کر تلاش کرو، خدا کی قسم میں نے نہ جھوٹ بولا ہے نہ ہی مجھے جھوٹ بتایا گیا ہے۔ یہ بات انہوں نے 2 یا 3 مرتبہ کہی، حتیٰ کہ لوگوں نے ایک کھنڈر سے اس نشانی والے بندے کی لاش کو ڈھونڈ لیا۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے سامنے رکھی گئی عجب نشانی تھی ناظرین، کہ جس کا ایک ہاتھ عورت کے پستان جیسا تھا۔ بہرحال امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی اور حمد الہی بجا لائے۔ کسی شخص نے کہا، آپ کے ساتھی نے کہا کہ حمد ہے اسے جس نے ان خوارج کی نجاست سے زمین کو پاک کیا۔ وہاں امیر المومنین نے ایک جملہ فرمایا، اور یہ پورا واقعہ سنانے کا جو مقصد ہے، ہو سکتا ہے ناظرین سوچ رہے ہو کہ بات دجال کی ہو رہی ہے اور یہ خوارج کا ذکر کیوں شروع ہو گیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا سمجھتے ہو یہ لوگ ختم ہو گئے؟ ہرگز نہیں، ان میں سے کچھ ماں کے پیٹ میں ہیں، کچھ باپ کی پیٹھ پہ ہیں، پھر جب ان میں سے ایک گروہ ہلاک ہوگا دوسرا سر اٹھائے گا، یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ ویورز، دجال ابھی آیا نہیں ہے اور کسی کو پتا نہیں ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہے، لیکن روئے زمین پر ایک صحابی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی ہے، اس سے ملاقات بھی کی ہے اور اس سے بات چیت بھی کی ہے۔ جی ہاں، اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا، کیا دیکھا انہوں نے، کیا سنا، انشاءاللہ یہ پوری تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ حدیث مبارک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہمیں یہ پورا واقعہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک سڈنلی اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ یہ وہ ٹائم تھا جس ٹائم پہ نارملی نبی پاک ایڈریس نہیں کیا کرتے تھے، خطبہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ بھی حیران تھے کہ آج ایسا کیا ہو گیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج میرے پاس تمیم داری آئے اور انہوں نے ایک ایسی خبر سنائی ہے جس کی خوشی میں مجھے قیلولہ، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کو کچھ آرام فرمایا کرتے تھے، فرمایا وہ بھی میں نہیں کر سکا ہوں، اور میں نے چاہا کہ اس خبر میں تمہیں بھی شامل کر لوں۔ بات یہ ہے کہ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ 30 افراد تھے اور ایک شپ میں، ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا اور وہ بھٹک گئے۔ تقریباً مہینہ بھر وہ سمندر میں گھومتے رہے اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم جزیرے پر، ایک نامعلوم آئلینڈ پر پہنچے۔ انہیں وہاں سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا نہ تم سے کچھ سنوں گا، تم اس بت خانے میں جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بڑی بے چینی سے ویٹ کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، وہی تمہیں کچھ سنائے گا بھی بتائے گا بھی۔ پھر وہ سب اندر چلے گئے۔ وہاں ایک شخص سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے؟ اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ اچھے حال میں ہیں، اور ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی مگر اب تو تمام عرب پر وہ غالب ہو گئے ہیں اور سارا عرب ایک دین، ایک خدا کو ماننے والا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اچھا زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ بھی اچھی حالت میں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ عمان اور بیسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں ہر سال پھل آتے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے 3 چیخیں ماری اور بولا کہ میں دجال ہوں۔ جی ہاں ناظرین، وہ دجال تھا۔ کہتا ہے ان قریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، کیونکہ مجھ میں وہاں جانے کی طاقت، وہاں جانے کی پاور نہ ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ طیبہ یہی شہر ہے۔ مدینہ منورہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ طیبہ یہی شہر ہے، اور سبحان اللہ میرے آقا فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مدینہ منورہ کی ہر گلی، کوچہ، سڑک اور یہاں نرم اور سخت زمین، الغرض ہر مقام پر فرشتہ ننگی تلوار لیے پہرا دیتا ہوگا اور قیامت تک یہ پہرا دے گا۔ سبحان اللہ، مدینہ کی گلیوں میں فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔
کیا بات ہے مدینہ منورہ کی. بعض روایت کی روشنی میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے قید کیا تھا، اور حدیث پاک کے مطابق یہ مشرق یعنی ایسٹ کی سائیڈ موجود ہے. دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جسے ان قریب دجال رونتا ہوا نہ گزرے، جبکہ ان دونوں شہروں کے ہر راستے پر ملائکہ صفے باندھے پہرا دے رہے ہوں گے. دجال مدینہ منورہ سے باہر ایک دلدلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا، پھر شہر مدینہ لرزے گا یعنی زلزلہ آئے گا تو اس میں موجود ہر کافر اور منافق باہر نکل جائے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں دجال دو قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے. چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے. ہر جھوٹا نبی، جھوٹا صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ دجال ہیں. بڑا دجال صرف ایک ہے جو دعوی خدائی کرے گا. جی ہاں، بڑا دجال جو قیامت کے قریب آئے گا وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن وہ یہ کام بالکل سٹارٹ میں نہیں کرے گا، بلکہ شروع میں خود کو مومن ظاہر کرے گا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، پھر نبوت کا اور آخرکار خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. اب تک کی گفتگو سے دجال کا آنا تو ثابت ہو گیا کہ دجال کا آنا سچ ہے اور یہ ہو کر رہے گا، لیکن یہ دکھے گا کیسا، اپیرنس کیا ہوگی. مختلف احادیث میں دجال کا جو حلیہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، لمبا قد ہوگا، جسم بہت موٹا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور ایک کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، اور جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی. اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا. دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو. اور اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے. اس کے دونوں کانوں یعنی ایئرز کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ ہوگا اور اس کے دونوں پاؤں کا اگلا حصہ ایک دوسرے سے قریب اور گٹوں یعنی ٹخنوں کی طرف سے فاصلہ ہوگا، جس کی وجہ سے یہ بہت عجیب و غریب دکھے گا. جہاں نظر پڑے گی وہاں اس کا قدم پہنچے گا. اس کی سواری بہت زیادہ بالوں والا گدھا ہوگا، ڈونکی ہوگا. یہ تو تھا دجال کا حلیہ. دجال کے آنے سے پہلے کیا حالات ہوں گے، لوگ کس حالت میں ہوں گے، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے سے اس دنیا میں خشک سالی پھیل جائے گی. خشک سالی کا گویا سال پھیل جائے گا. فرسٹ ایئر کیا ہوگا، آسمان سے 1/3 بارش ہوگی اور زمین کی 1/3 پیداوار روک لی جائے گی، یعنی اب صرف 66% گروتھ ہو رہی ہوگی زمین کے اندر. دوسرے سال آسمان سے 2/3 بارش روک لی جائے گی، یعنی 66% اپروکسیمیٹلی 2/3 بارش نہیں ہوگی، اور پھر 2/3 زمین کی پیداوار بھی. اور جو 3rd ایئر ہوگا اس سال کوئی بارش نہیں ہوگی، زمین پر کوئی پیداوار نہیں ہوگی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کی طرح ہو جائے گا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی. اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی. آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے. غذائی قحط یعنی ایک جس کو کہیں کہ فوڈ کا کرائسس پیدا ہو جائے گا. علمی اور روحانی قحط بھی ہوگا، یعنی فوڈ کرائسس کے ساتھ ساتھ غذائی قحط کے ساتھ ساتھ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا. دین کے معاملے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی. تب دجال ایسٹ کی سائڈ سے، مشرق کی طرف سے ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا اور زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ماہ کے برابر، اور اگلا دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی دن سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے. اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا. گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا وہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس کے ڈونکی کی جو رفتار ہوگی وہ یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 مائل طے کر لے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدان، صحرا اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے.
البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینے کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق وہاں سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق، فاسق، مرد و عورت سے خالص و پاک ہو جائے گا۔ اس لیے اس دن کا نام یوم الخلاص ہے۔ دجال طرح طرح کے شعبدوں یعنی ٹرکس کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین ذرا سوچیں کتنا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا۔ ایمان بچانا، اپنے آپ کی حفاظت کرنا، اپنے دین کی حفاظت کرنا، یہ کتنا مشکل ہوگا۔ حدیث پاک میں بہت باتیں ڈیٹیل سے بیان ہوئی ہیں ناظرین۔ حدیث پاک میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے فالوورز کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ دجال کے ساتھ 2 گارڈن ہوں گے، 2 باغ ہوں گے، جن میں سے ایک کو وہ جنت کہتا ہوگا، دوسرے کو دوزخ کہے گا۔ جو اس کے خدا ہونے پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈال دے گا، اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ لیکن یاد رہے، جس کو وہ جنت کہتا ہوگا بیسیکلی وہی دوزخ ہے، اور جس کو وہ دوزخ کہتا ہوگا اور جو ایمان کی وجہ سے اس میں ڈالا جائے گا، اس کا انکار کی وجہ سے ڈالا جائے گا، تو وہ آگ میں نہیں بلکہ وہ واقعی جنت میں جا رہا ہوگا۔ اس کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، وہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا سوائے حرمین طیبین کے۔ زمین سے خزانے نکالے گا اور خزانے اس کے پیچھے چلیں گے۔ علم دین کی انتہائی کمی ہوگی۔ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہ ہوگا جو دجال سے ڈیبیٹ کر سکے، مناظرہ کر سکے۔ ایک ایسا نیک مومن ان کی طرف آئے گا جس سے دجال کے سپاہی کہیں گے کہ کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے؟ وہ نیک مومن کہیں گے کہ میرے رب کی نشانیاں چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ پھر وہ ان کو پکڑ کر دجال کے پاس لے جائیں گے۔ یہ دجال کو دیکھ کر فرمائیں گے، اے لوگوں، یہ وہی دجال ہے جس کا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا تھا۔ دجال کے حکم سے ان کو مارا جائے گا، زد و کوب کیا جائے گا۔ پھر دجال کہے گا کہ کیا تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ وہ فرمائیں گے تو مسیح کذاب ہے۔ دجال کے حکم سے ان کے جسم مبارک سر سے پاؤں تک کاٹا جائے گا، 2 حصے کر دیا جائے گا۔ ان دونوں حصوں کے درمیان سے دجال گزرے گا، پھر دوبارہ اس کو کہے گا کہ اٹھو، تو وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تب دجال ان سے کہے گا کہ اب تو مجھ پر ایمان لے آؤ۔ وہ فرمائیں گے میری بصیرت اور زیادہ ہو گئی ہے، اے لوگوں یہ دجال ہے، اب میرے بعد یہ کسی کے ساتھ پھر ایسا نہیں کر سکے گا۔ پھر دجال انہیں پکڑ کر ذبح کرنا چاہے گا اور اس پر قادر نہ ہو سکے گا، پھر ان کو پکڑ کر گویا اپنی جہنم میں ڈالے گا۔ لوگ گمان کریں گے کہ ان کو آگ میں ڈالا ہے، مگر در حقیقت وہ جنت ہوگی، اور جسے وہ اپنی جنت کا نام دے گا وہ در حقیقت وہ دوزخ ہوگی۔ دجال کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا وہ سبزے اگائے گی، آسمان اس کے کہنے پر گویا پانی برسائے گا۔ دجال کے ماننے والوں کے جانور لمبے چوڑے اور خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے، اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شعبدے، بڑی ٹرکس دکھائے گا۔ در حقیقت میں سب جادو کے کرشمے اور شیاطین کے تماشے ہوں گے، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے وہاں سے جانے کے بعد لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ خزانے بھی دکھائے گا، بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن جب دجال وہاں سے جائے گا تو پیچھے سب چیزیں دوبارہ ختم ہو جائیں گی۔ دجال کے لشکر میں 70,000 اصبہان کے یہودی ہوں گے، اور 13,000 ان کی عورتیں، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو یہودیوں کے تابع ہوں گے۔ اس کے ساتھ شیاطین ہوں گے، وہ اس سے کہیں گے اے دجال ہم سے جو چاہے کام کروا لے، ہم تیری مدد کریں گے۔ دجال کہے گا کہ لوگوں میں پھیل جاؤ، میرا خوب چرچا کرو کہ میں رب ہوں۔ شیاطین ایسا ہی کریں گے۔ دجال کے ان فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کرے گا۔ اہل ایمان سخت تکلیف میں، بھوک میں مبتلا ہوں گے، تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نازل فرمائے گا۔ ناظرین یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا کہ تمام تکلیفوں کے بعد، تمام پرابلمز کے بعد اہل ایمان کی پھر مدد کیسے کی جائے گی۔ قرب قیامت ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جامع مسجد دمشق میں شرقی مینارے پر نازل ہوں گے۔ اور اب جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آ جائیں گے تو ان کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا، میلٹ ہوگا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، میلٹ ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے، اور اس کے فالوورز میں سے ایک بھی، کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ فتنہ بہت شدید ہوگا ناظرین۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس سے پناہ مانگی اور اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اور روایت کی روشنی میں علماء نے دجال سے بچنے کے کچھ طریقے بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ آئیے اب وہ باتیں بھی سیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا دعا کریں۔ جو کوئی مسلمان مکہ یا مدینے میں ہوگا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، کیونکہ دجال حرمین طیبین میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ بعض روایت میں آیا کہ جو مسجد اقصی یا مسجد طور میں ہوگا وہ بھی فتنہ دجال سے بچا رہے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ میں بھی نیت کر لیتا ہوں، آپ بھی کر لیں کہ 10 آیتیں سورہ کہف کی فرسٹ 10 آیات آف سورہ کہف اس کو یاد کر لیں۔ علماء نے مختلف حدیثوں کی روشنی میں یہ بات بھی بیان کی اور فرمایا کہ پہاڑوں اور جنگلوں سے دور رہا جائے، کیونکہ دجال اکثر دیہاتوں یعنی ولیجز میں جائے گا۔ ان باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تکبیر، ایمان پر ثابت قدمی اور صبر سے بھی دجال سے بچا جا سکے گا۔ اگر وہ کسی کو اپنی آگ میں بھی پھینکے گا تو اسے چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہے، کیونکہ وہ آگ اس پر سلامتی والی ہو جائے گی، یعنی گویا گلزار ہو جائے گی۔ یا اللہ عز و جل اس مشکل وقت میں ہر مسلمان کی مدد فرمانا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس امیزنگ ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا ہے۔ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، قیامت کی ایک اور نشانی کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہماری ویڈیوز دیکھتے بھی رہیے، آگے شیئر بھی کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔